حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اپنی ایک بیوی کے ساتھ کچھ تنازع ہوا کسی معاملے پہ، بات حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچی۔ آپ چلتے چلتے حضرت امام حسن کے پاس آئے، عرض کرنے لگے بھائی میں نے یہ بات سنی ہے کہ یوں جھگڑا ہے اور بات طلاق تک آ چکی، تو بتاؤ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام حسن سینے سے لگایا حضرت امام حسین کو، فرمانے لگے اے حسین، اس بات میں شک نہیں ہے کہ تو حسن کی جان ہے۔ کہا اس بات میں شک نہیں، تو حسن کی جان ہے، لیکن یاد رکھنا یہ مسئلہ میرے گھر کا ہے، میں اس کو خود دیکھوں گا، خود اس کو نپٹاؤں گا۔ وہ آج کا دور نہیں تھا۔ آج اگر کسی گھر میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو کبھی کسی چودھری کے ڈیرے، کبھی کسی تھانے، کبھی کسی کچہری، کبھی کسی روڈ پہ، کبھی کسی کے ڈیرے، کبھی کسی جگہ جگہ تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن نے مثال قائم کر دی، کہا بھائی تو میری جان ہے، اس بات میں شک نہیں، لیکن یہ مسئلہ میرے گھر کا ہے، اس کو میں خود سلجھاؤں گا۔ کہا بات ٹھیک ہے، چلے گئے، طلاق ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئے، کہا بھائی اب تو بات گھر کی نہیں رہی، اب ہی بتا دو۔ پھر سینے سے لگایا، کہا حسین میں نے اس دن بھی کہا تھا اس بات میں شک نہیں ہے کہ تو میری جان ہے۔ کہا تو میری جان ہے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، چل ہم وہ غیر محرم ہے، ہم اس کی باتیں کیوں کریں، کوئی اپنی بات کریں، اب وہ غیر محرم ہے، اب ہمارا حق نہیں ہے اس پہ اس باتیں کرنا، چل کوئی اپنی کرتے ہیں۔ اور آج اگر کسی کے پاس کوئی ایسی نوبت آ جائے، کوئی طلاق کی نوبت آ جائے، تو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ تو فلاں تھی، یہ تو فلاں تھی، یہ تو ایسی تھی، یہ تو ایسی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کی بیٹی یہاں تک نوبت آ جائے طلاق دے دو، جو درس امام حسن نے دیا ہے وہ رکھو، اس کو اپناؤ۔ جب تمہارے گھر کا معاملہ ہو تو اس کو بازاروں گلیوں میں نہ لے کے آؤ، اپنے گھر میں سلجھاؤ۔ اور اگر بات ختم ہو جائے تو پھر یہ سوچ کے اس کو ختم کرو کیا وہ ہمارے لیے غیر محرم ہو چکی ہے، اب ہمارا اس سے کوئی تنازع نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر کرو، اللہ تمہیں اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس کی برائیاں تلاش کرتے رہو، اس کے عیب نکالتے رہو۔ یاد رکھنا کل کو یہ وقت تم پہ بھی آنے والا ہے، یاد رکھنا اس مشکل میں کہیں تم نہ آ جاؤ، اس زد میں کہیں تم نہ آ جاؤ۔ اگر اس دلدل میں تم پھنس گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ ہمیں ایسی نحوست سے بچائے۔